السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے شادی کی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد آئیے جانتے ہیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے نبی بننے سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، کہ جن سے 4 بیٹیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن آپ کے لڑکوں میں کوئی بھی حیات نہ رہے۔ پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان سب کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ نبوت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے آپ کی 8ویں اولاد پیدا ہوئی، کہ جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس لڑکے سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ لڑکوں میں آپ کی یہ پہلی اولاد تھی کہ جو کئی سالوں تک حیات رہے۔ لیکن اللہ کی مرضی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لڑکے حضرت ابراہیم بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ آخر کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ بیٹے ابراہیم کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قبر میں دفن کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، آج میرا دل بہت غمگین ہے اور میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں صبر کروں گا اور اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا جو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سبھی کی وفات ہو گئی تو مکہ کے کافروں میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد، اب تو تم بالکل بے نسل بن کر رہ جاؤ گے معاذ اللہ، کیونکہ تمہارا کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں بچتا۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ دشمنوں کی طرف سے ایسی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر نازل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، یہ کافر لوگ آپ کو بے نسل کہتے ہیں، تو انہیں جا کر بتا دو کہ آپ کا دشمن خود ہی بے نسل ہو کر رہ جائے گا۔ اور آخر یہی ہوا کہ 15 رجب سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن سورہ کوثر کی ان آیتوں کی تفسیر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نسل چلائی کہ آج بھی آپ کو جگہ جگہ سادات لوگ نظر آئیں گے کہ جو حضرت حسن کے رشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نے پیارے رسول کے دامن سے بے نسل ہونے کا دھبا پاک کر دیا تھا، اور کافروں سے کہہ دیا تھا کہ اے کافروں، تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ اب میں دنیا میں آ گیا ہوں، میرے نانا کی نسل مجھ سے ایسی چلے گی کہ قیامت تک کوئی میری نسل کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ میرے گھر میں ہے۔ تو یہ خواب دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوئی اور صبح جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج رات ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے میری چچی جان، جلد ہی میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پرورش آپ خود اپنے گھر میں رہ کر فرماؤ گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ جلدی سے بیٹی کے گھر آ کر اپنے ناتی کو گود لیا۔ گھر والوں نے حضرت حسن کا نام حمزہ یا حرب رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کا نام بدل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون کے بیٹے کے نام سے ملتا جلتا رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کے والد علی میرے لیے ویسے ہی مددگار ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال اپنے نانا کے زیر سائے گزارے، اسی لیے آپ کے اوپر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں عادتوں کا اثر تھا کہ جن میں سب سے مشہور عادت سخاوت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ سخاوت اور غریبوں کی مدد کرتے کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی عمر کو پہنچے تو ایک بار وہ راستے سے کہیں جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک غلام نظر آیا۔ اس غلام کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، وہ روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور دوسرا ٹکڑا سامنے بیٹھے کتے کو کھلا دیتا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور اس غلام سے پوچھنے لگے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ اے امام عالی مقام، مجھے اس کتے کے سامنے بیٹھ کر اکیلے روٹی کھاتے شرم آتی ہے، اس لیے میں روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا ہوں اور دوسرا اس کتے کو کھلا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے غلام، تو اسی جگہ بیٹھے رہنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے مالک کے پاس پہنچے اور غلام کے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا کہ جس میں وہ غلام کام کیا کرتا تھا، اور پھر جلدی سے واپس آ کر اس غلام سے فرمانے لگے کہ اے غلام، میں نے تیرے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا ہے، اس لیے آج سے میں تیرا مالک ہوں۔ یہ سنتے ہی اس غلام نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں اس کی تعمیل کروں گا، اس کو پورا کروں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے غلام، جا، آج سے میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد فرما دیا اور یہ باغ بھی میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی سب پاکیزہ عادتوں کی وجہ سے ساری مدینہ والے آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بنو امیہ کے لوگ حکومت کے نشے میں آ کر اہل بیت سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اسی لیے یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زادہ سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حضرت حسن کو زہر دے کر ختم کر دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور پھر تم محل کی رانی بن کر رہو گی۔ لالچ میں آ کر بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس گھڑے میں زہر ملا دیا کہ جس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ آخر جس رات حضرت حسن کو زہر دیا گیا تو اسی رات آپ نے اپنی بہن زینب کے پاس بلا کر کہا کہ اے زینب، مجھے ابھی خواب میں میرے نانا نظر آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے حسن، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگیں اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے زینب، جاؤ اور میرے لیے گھڑے سے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب اٹھ کر گھڑے سے پانی لائیں اور پھر ایک پیالے میں پانی بھر کر اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کی آنتیں کٹنے لگیں اور خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا سارا جسم ہرا پڑ گیا اور پھر 3 دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد بنو امیہ والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم حسن کو نبی کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ قریب تھا کہ بنی امیہ اور مدینہ والوں کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس معاملے کو رفع دفع کیا اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی امی کے بغل میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی زادہ یزید کے دربار میں گئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اپنے وعدے کے مطابق مجھ سے شادی کر لیں، لیکن یزید نے اپنے ایک وزیر کو پاس بلا کر کہا کہ جاؤ اور خزانے سے 1,00,000 درہم لے آؤ۔ یزید کے حکم پر جلدی سے وہ وزیر خزانے سے 1,00,000 درہم لے آیا تو یزید نے وہ درہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے زادہ کی طرف بڑھا دیے اور کہنے لگا کہ اے زادہ، یہ 1,00,000 درہم تمہیں تمہارے کام کے بدلے میں انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں، یہ پیسے لے لو اور مدینہ واپس چلی جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زادہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے تو اس لالچ میں آ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا تھا کہ یزید اس سے شادی کر لے گا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ آخر جب زادہ یزید کے محل میں چلانے لگی تو یزید نے کہا کہ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جو عورت لالچ میں آ کر اہل بیت کو زہر دے دے تو وہ زندگی میں کبھی بھی مجھے زہر دے کر مار سکتی ہے، اسی لیے میں ایسی عورتوں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر یزید نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو محل سے باہر نکال دیا جائے۔ یزید کے حکم پر زادہ کو محل سے باہر نکال دیا گیا۔
پھر کچھ سالوں کے بعد زادہ نے یعقوب نام کے ایک شخص سے شادی کر لی اور اس سے ان کی کئی اولادیں ہوئیں، لیکن اس کے شوہر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ آخر واقعہ حرہ کے دن جب یزید نے مدینہ پر فوج بھیج کر بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کروایا تو اسی جنگ میں زادہ کے شوہر یعقوب بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زادہ نے عباس نام کے ایک شخص سے شادی کی، لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ دن نہ چل سکا اور عباس کی وفات ہو گئی۔ دوستو، یہ تمام واقعات انٹرنیٹ سے اخذ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے ہیں۔ کسی طرح کی بھی کوئی بھی خامی ہو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔